ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں اگر تم ایسے سوالات کرو گے تو بذریعہ وحی ان کا جواب آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور سلسلہ وحی ختم ہے، یہ آیت شریفہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ یعنی کوئی آدمی نزول قرآن کے زمانے میں اگر سوال کرے تو بذریعہ وحی ان کا جواب آئے گا۔ اس آیت شریفہ میں نزول قرآن کے زمانے کے ساتھ مقید کر کے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ نزول قرآن کی تکمیل کے بعد نبوت اور وحی کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ ختم نبوت اور سلسلہ وحی کے انقطاع کے بعد ایسے سوالات کا اگرچہ یہ اثر نہ ہوگا کہ نئے احکام آ جائیں، جو چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض ہو جائیں، یا بذریعہ وہی کسی کا خفیہ راز آشکارا ہو جائے، لیکن بے ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کر ان کی تحقیقات میں پڑنا یا بے ضرورت چیزوں کے متعلق سوالات کرنا بعد انقطاع نبوت کے بھی مذموم اور ممنوع ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان جو بالکل فضول چیزوں میں اور فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا لمبائی چوڑائی کیا تھی، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں ہے، ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، گناہ ہے۔ تحقیق کے لیے علم کو اگر کوئی آدمی حاصل کرتا ہو ایک علیحدہ چیز ہے، نماز یاد نہیں، واجبات یاد نہیں، سنت یاد نہیں، قرآن آتا نہیں، دین کی اور باتیں آتی نہیں، اور الٹے سیدھے سوالات۔ ایک آدمی پوچھ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام ہے، میں تجھے کیا کرنا، کسی نے وظیفہ بتایا کہ اسے اتنی بار اتنے دن پڑھ لو گے، جس تالے پہ پھونک مارو گے کھل جائے گا بغیر چابی کے، میں چوری کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوخاند تھا، ویسے یوخان۔ اب یہ سارے فضول چیزیں ہیں، اس کو قرآن نے منع فرمایا۔ اسی لیے جو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر، ان میں 7واں نمبر بھی رہتا تھا پہلے، ترک لا یعنی۔ ترک لا یعنی کا مقصد فضول چیزوں کو چھوڑنا، جن سے دین کو فائدہ، دنیا کو فائدہ، کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، خامہ کا بحث بازی، اور خامہ کا آدمی اپنا بھی دماغ خراب کرے دوسروں کا بھی۔ اس لیے مولانا انعام صاحب جب بیان فرماتے تھے، اکثر فرماتے تھے کہ آدمی جب کرنے والے کام نہیں کرے تو نہ کرنے والے کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جو کام کرنے کے انہیں تو ہم کر نہیں رہے، تو جب کرنے والوں کو نہیں کر رہے تو پھر نہ کرنے والے تو کرنے پڑیں گے ہی، کچھ نہ کچھ تو کرے گا آدمی۔ آج امت اسی میں تباہ ہے، جو ہمارے کرنے کے کام تھے وہ سارے کام ہم نے چھوڑ رکھے، دوسرے کاموں میں لگ رہے ہیں ہم۔ یہ ترک لا یعنی نہیں ہے، یہ تو لا یعنی میں پھنسنا ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کی ایک خوبی ہے کہ فضول چیزوں کو چھوڑے۔ اب فضول میں
سارے چیزیں آتی ہیں بیکار. اگر بات کا موقع ہے فضول باتیں نہ کرے، دیکھنے کا معاملہ ہے فضول چیزوں کو نہ دیکھے، کمانے کا معاملہ ہے فضول چیزیں جمع نہ کرے، خرچ کرنے کا معاملہ ہے فضول چیزوں میں اپنے مال دولت کو نہ لٹائے. ترک العیانی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور آج ہمارا سب کا جو معاملہ ہے، وقت بھی ہمارا فضول ضائع ہو رہا ہے، قربانیاں بھی ہماری فضول جا رہی ہیں، ہماری اولادیں بھی فضول چیزوں میں لگی ہوئی ہیں، اور ہماری سوچ اور بیچارے بھی فضول ہیں. آدمی یہ سوچے کہ یہ قرآن مقدس جس کو اللہ رب العالمین نے اتارا، کتنا پاکیزہ کلام ہے اللہ کا. جبرائیل علیہ السلام اسے لے کر آئے، ملائک کے سردار، فرشتوں میں سب سے اعلیٰ و افضل، اور تمام کائنات کی افضل ترین شخصیت تمام مخلوقات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کلام کو اتارا. کتنی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ہم اس سے محروم ہیں. اللہ نے کتنی محنت کرائی، جبرائیل کو بھیجا، کتنی محنت کرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام دیا. اتنی تکلیف ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی الہی نازل ہوتی تھی، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت تھی، اتنی پاور تھی، 100 پہلوان بھی کچھ بھی نہیں تھے آپ کے مقابلے میں قوت کے اعتبار سے، جسمانی قوت. لیکن قرآن کا اتنا وزن کہ جب وحی نازل ہوتی تو پسینہ چھوٹ جاتا تھا آپ کو. اونٹنی پر اگر آپ ہوتے تو اونٹنی بھی گردن کو لمبی کر دیا کرتی تھی. اونٹ کا گردن کا لمبا کرنا اونٹ کا اشارہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر اب اتنا وزن پڑ رہا ہے کہ برداشت سے قابل نہیں ہے. یعنی اتنی تکالیف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام الہی کو لیا، لینے کے بعد امت کو دیا، اور آج امت ہی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. فضول چیزیں کتنی ہمارے ہاتھوں میں آتی ہیں، فضول چیزوں کتنی ہم دیکھتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن اللہ کا کلام نہیں دیکھتے. تو یہ بھی ترک العیانی میں آتا ہے. یہ آدمی کے اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے. خوبی تو یہ ہے کہ فضول ساری چیزوں کو چھوڑ دے. ہماری کمائیوں کو دیکھ لو، ہماری کمائیاں فضول ہیں، ورنہ رزق حلال مختصر تو اس دور میں کمانا کوئی مشکل نہیں ہے. رہا معاملہ حرص کا، حرص کبھی نہ کسی کی پوری ہوئی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مسلمان فضول چیزوں کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام والدہ کا نام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض، جن کا کوئی اثر انسان کے عمل پر نہیں. ایسے سوالات کرنا مذموم ہے، گناہ ہے. خصوصاً جب کہ یہ بھی معلوم ہو کہ ایسے سوالات کرنے والے حضرات اکثر ضروری اور اہم مسائل دین سے بے خبر ہوتے ہیں. فضول کاموں میں پڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ضروری کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. رائے معاملہ کہ حضرات فقہاء نے خود ہی بہت سی مفروضہ صورتیں مسائل کی نکال کر اور سوالات قائم کر کے ان کے احکام بیان کر دے ہیں، سو یہ بے ضرورت چیز نہیں تھی. آنے والے واقعات نے بتلایا کہ آئندہ نسلوں کو ان کی ضرورت تھی، اس لیے وہ فضول اور لایعنی سوالات نہیں تھے. اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ علم ہو یا عمل، کوئی کام ہو یا کلام، جب تک اس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ پیش نظر نہ ہو، اس میں لگ کر وقت کا ضائع کرنا بھی برا ہے. پیچھے آیت شریفہ میں ذکر کیا تھا بحیرہ، صاحبہ وغیرہ. بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حامی، یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم اور شاعر سے متعلق ہے. مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت اختلافات کیے. ممکن ہے ان میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہو. ہم صرف سعید ابن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں. بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہیں لاتا تھا اسے، اس جانور کو بحیرہ کہا جاتا تھا. صاحبہ اس جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے آج کل سانڈ چھوڑے جاتے ہیں، اس کو صاحبہ کہا کرتے تھے عربی میں. اور حامی جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. نر اونٹ رہتا تھا گھر میں، جب دیکھ لیا کہ اب اس نر اونٹ نے اتنی بار اونٹنی سے ملاقات کر لی
اب اسے کسی بت کے نام سے چھوڑ دو۔ اور ایک تھا وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج کل تو ایسی عورتوں کو ہی چھوڑ دیں گے، بت تو بہت دور کی بات۔ نگیز پہ تو لڑکی ہوئے ہیں، بہت سے کیس آئے ہیں ایسے، نگیز لڑکے ہوتے ہی نہیں، اس لیے بھگا دیا ساس نے کہ لڑکا ہی نہیں ہو رہا کوئی، اب اس کے ہاتھ میں ہو۔ یہ چیز تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اولاد ہو یا نہ ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ علاوہ اس کے یہ چیزیں شاعر شرک سے تھی۔ جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منتفع ہونے کو اللہ رب العالمین نے جائز رکھا ہے، اس کی حلت و حرمت پر اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لیے منصب تشریع تجویز کرنا تھا۔ اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی ان مشرکانہ رسوم کو حق تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے، جس کا جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں فرمائی۔ ان کے بڑوں نے خدا پر یہ بہتان باندھا اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔ الغرض یہاں تنبیہ کی گئی کہ جس طرح فضول اور بیکار سوالات کر کے احکام شرعیہ میں تنگی اور سختی کرنا جرم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے کہ بغیر حکم شارع کے محض اپنی آراء و ہوا سے حلال اور حرام تجویر کر لیے جائیں۔ یہ ہے۔ اب ہم بھی آج کل بہت سی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں۔ آج کی امت جو چیزیں نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ شریعت میں، اور زبردستی اپنے اوپر بعض لوگ، بعض عورتیں، بعض مرد لازم کر لیتے ہیں۔ مثلا اس بچے کے بال اجمیر میں کٹیں گے، اب کی پہلی قربانی ہماری کہاں ہوگی؟ سیدنا پہ ہی ہوگی۔ اب کہ ہمارا یہ بچہ تو وہیں جائے گا، اب کہ ہماری جو ہے بھینس کو اگر بچہ ہوا اور اس کا بچہ پلا تو اسے ہم جو ہے فلاں کے نام پہ صدقہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حامی اس ضمن میں آتی ہیں، یہ ساری شرک ہے۔ جو چیز شریعت نے متعین نہیں کی اس کو اپنی طرف سے متعین کرنا۔ ہاں دین کے لیے خرچ کرنا ہے، کوئی بھی چیز دین کے لیے خرچ کر دو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، لیکن ہم اللہ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، وسیلے کا معنی ہی نہیں سمجھ پاتے۔ بعض لوگ تو وسیلہ توسل کو سمجھتے ہیں۔ وسیلہ عربی کا لفظ ہے اور وسیلہ اردو میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے شفاعت کو، سفارش کو، تعلق کو، لیکن عربی کے اندر اس کو نہیں کہا جاتا۔ وسیلہ کے عربی کے اندر بہت سے معنی ہیں۔ وسیلہ کے معنی مقام محمود کے بھی ہیں اور مقام ارفع کے بھی ہیں، اور ایک اس میں وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اعلیٰ درجے کے بھی ہیں۔ جیسے اس میں ہم پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی دعا میں آتی محمدً الوسیلہ، اے اللہ عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، والفضیلہ اور فضیلت، والدرجۃ الرفیعہ اور بلند مقام، وابعث مقاما محمودا اور بلند مقام بھی ایسا مقام محمود جیسا۔ تو یہ وہاں پر وسیلہ اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص منصب کا ذکر فرمایا، لیکن ہم لوگ وسیلہ اس کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹے سے بڑے تک، بڑے سے بڑے تک، بڑے سے بڑے تک ان کی پرستش کر لو، پوجا کر لو اور پھر تم آگے پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے پھر بدعت کی شروعات ہو گئی کہ اولیاء کرام کی پرستش کرو۔ اولیاء کرام کی تعظیم تو لازم ہے، ضروری ہے، لیکن پوجا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو مقام ہے وہ والدین کا ہے، ان کی تعظیم و تکریم ضروری ہے، لیکن عبادت ضروری نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو حکم ہے تعظیم کا، غیروں نے اسے عبادت میں شمار کر لیا کہ ان کے پیر چھو لو، قدموں میں پیر رکھ دو اور سر قدموں میں رکھ دو ان کے، تو ہوگی ماں باپ کی تعظیم۔ یہ تعظیم نہیں ہے۔ ماں باپ کی تعظیم تو یہ ہے کہ حلال چیزوں میں، حلال باتوں میں جس چیز کا وہ حکم کریں اسے مانو، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہو اور ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی زیارت کرنا حج مقبول کا ثواب رکھتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو محبت، شفقت کی نگاہ سے ایک بار دیکھنا بھی ایسا ہے
جیسے حج کر لیا اور وہ بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہو. کتنی بڑی فضیلت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب کہا جاتا ان کو آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، تو یوں کہتے ہیں کہ ہم کو کافی ہے وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ علم رکھتے ہوں اور نہ راہ جانتے ہوں تو بھی ایسا ہی کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کی. تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا، جبکہ تم ہوئے راہ پر. اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، پھر وہ جتلا دے گا تم کو جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اوپر رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی ایسی جہالتیں ان کی بکثرت تھی جن کو سن کر مؤمنین کو رنج اور افسوس ہوتا تھا. اس لیے آگے مومنین کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم کیوں اس غم میں پڑے ہوئے ہو. تم کو اپنی اصلاح کا اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت و قدرت کوشش کرنے کا حکم ہے. باقی کوشش پر ثمرہ مرتب ہونا تمہارے اختیار سے خارج ہے. اس لیے کار خود کن کار بیگانہ مکن، کار خود کن کار بیگانہ مکن پر عمل کرو. خود کام کرو، خود عمل کرو، اور بیگانوں کے اس میں مت پڑو. یعنی داعی کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے دعوت کو اپنے اندر لے. جب اپنے اندر لے گا تبھی تو دوسرے پر دعوت مؤثر ہوگی. مؤذن اذان دیتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے اذان دے لے کہ آؤ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، کامیابی کی طرف آؤ، اور خود گھر سے بیٹھے بیٹھے مائک میں یا موبائل میں اذان دے دے، وہ اذان تھوڑی مانی جائے گی. مؤذن پہلے خود اپنے تمام کام دھام کو چھوڑے گا، وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد اذان کے ٹھکانے مقام تک پہنچے گا، تب جا کر اپنی قوت اور طاقت کے مطابق اب پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی خود پہلے اپنی ذات کو تیار کیا اس نے، اس کے بعد میں خود جب پکارا. ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ ہم دوسروں کو دیتے رہیں دعوت، ہم خود کچھ مت کریں، بس ہمارے اشارے پہ چلتا رہے معاملہ. وہی ہے نا، کسی بزرگ کے یہاں سے کوئی مرید جا رہے تھے کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دو، تو حضرت نے فرمایا کہ بس 2 نصیحتیں ہیں، 2 بس، اور کچھ نہیں. کہ جی وہ کیا؟ کہ خدا مت بننا اور رسول مت بننا. وہ کہنے لگا نعوذ باللہ، میں خدا یا رسول کیسے بن سکتا ہوں؟ نہیں، آج کل لوگ ایسے ہی بنتے ہیں. خدا تو ایسے بنتے ہیں کہ بس چلے تو میری چلے، جو میں کہہ دوں بس اس پہ چلیں سب لوگ. یہ تو ہو خدا بننا. اور چلیں تو سب میرے پیچھے چلیں اور کسی کے پاس نہ جائیں، میرے پاس ہی رہے مجمع، بس. یہ ہے رسول بننا. تو اس سے بچایا ہے. یہاں پر بھی اس آیت شریفہ میں جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل فرمایا ان کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں رجوع کرو، یعنی ادھر متوجہ ہو، اور جو حکم اس سے حق ثابت ہوں انہیں سمجھو، جو باطل ہیں انہیں باطل سمجھو. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کو ان احکام اور رسول کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج کا بدعتی کہتا ہے، بدعتی کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے سے ہمارے باپ دادا اسی کو کام کو کرتے آ رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں گے تمہارے چکر میں. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ بھی یوں کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا ولو کنا کارہین، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پہ پایا، چاہے وہ صحیح تھے یا غلط تھے، بس ہم تو ایسے ہی چلتے رہیں گے. تو یہاں پر بھی ان یہود اور نصارہ کی باتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا وہ طریقہ ان کے لیے ہر حال میں کافی ہے؟ اگرچہ ان کے بڑے دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں. اے ایمان والو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. یعنی دوسروں کی اصلاح کی فکر میں اتنا بھی نہ پڑے آدمی اپنی ذات کو بھول جائے. اپنی ذات مقدم ہے، اس کے بعد میں دوسرے کی ذات. اصل کام تمہارے ذمہ یہ ہے. باقی دوسروں کی اصلاح کے متعلق یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے
اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کی صحیح کر رہے ہو مگر دوسرے پر اثر نہیں ہوتا تو تم اثر مرتب نہ ہونے کی فکر میں نہ پڑو، زبردستی مت کراؤ، کیونکہ جب تم دین کی راہ پر چل رہے ہو اور واجبات دین کو ادا کر رہے ہو اس طرح کہ اپنی بھی اصلاح کر رہے ہو دوسروں کی بھی اصلاح کی کوشش کر رہے ہو، تو جو شخص زیادہ باوجود تمہاری صحیح اصلاح کے بھی گمراہ رہے تو اس کے گمراہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اور جیسا اصلاح وغیرہ میں حد سے زیادہ فکر و غم سے منع کیا جاتا ہے ایسے ہی ہدایت سے نا امید ہونے کی صورت میں غصے میں آ کر دنیا ہی میں ان پر سزا نازل ہونے کی تمنا بھی منع ہے۔ بعض آدمی دین کی باتیں کی نہیں آئی سمجھ میں، ارے اللہ نے کا بیڑا گرک کر دے، ایسے کہنا بھی منع، ایسی بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، کیوں کہ حق و باطل کا مکمل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، یہ دنیا فیصلے کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ دنیا تو اعمال کی جگہ ہے، حساب کی جگہ تو آخرت ہے، یہاں حساب تھوڑی ہے، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلاویں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور جتلا کر حق پر ثواب اور باطل پر عذاب کا حکم نافذ فرمائیں گے۔ جاہلیت کی رسموں میں ایک تقلید آبا بھی تھی۔ تقلید آبا کس کو کہتے ہیں؟ باپ دادا کی رسم پہ چلنا۔ یہ باپ دادا کی رسمیں ہمارے یہاں ہر خوشی اور ہر غم میں ظاہر ہوتی ہیں، عموماً چاہے ویسے ہی چلتا رہے گا آدمی، اور جہاں کوئی خوشی کا موقع آیا اب وہاں رسمیں شروع ہیں، لگن اگر شادی کا موقع ہے تو جہاں لگن شروع ہوئی بات چیت چلی رشتے کی، اب وہیں سے باپ دادا کی رسمیں بوڑھے بڑے بوڑھی بڑی ایسے یاد رکھیں، ایسے انا آتینا بھی یاد نہ رہے نا، ایسے یاد رکھیں نہ یہاں یوں کرنا، یہاں یوں کرنا، یہاں یوں کرنا۔ آج کے اس پڑھے لکھے دور میں بھی مسلمان چاک پوجا میں لگ رہے ہیں، تاک پوجا میں لگ رہے ہیں۔ ہندو چاک پوجا کریں، مسلمان تاک پوجا کریں۔ جب بیاہ شادی کی رسم پکی ہو جائے، اب دلہا کل جائے گا یا کل بارات آئے گی، اب لوگ وہ ہندو تو کریں چاک کو پوجیں جا کے، کوئی جو ہے کنواں پوجے جا کے۔ کل پرسوں کہاں سے کامر میں دیکھا ہم نے، کل پوجا چل رہی ہے کنویں پہ، ہاں اب پتہ نہیں کیا کیا الٹے سے، اور ایسے یاد رکھیں ان چیزوں کو۔ اسی کو اس آیت شریفہ نے بیان فرمایا کہ برائی میں یعنی تقلید آبا بھی تھی جس نے ان کو ہر برائی میں مبتلا، ہر بلائی سے محروم کر رکھا تھا۔ تفسیر در منصور میں بحوالہ ابن حاتم نقل کیا ہے، ان میں سے کوئی خوش نصیب اگر حق بات کو مان کر مسلمان ہو جاتا تو اس کو یوں آر دلائی جاتی تھی کہ تو نے اپنے باپ دادا کو بیوقوف ٹھہرایا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔ جیسے آج کل لوگ کہیں نا، کوئی بچہ یا کوئی آدمی جماعت کے کام میں لگ جائے، ارے نو تے نے سب چھوڑ دے، کیا تیرے باپ دادا بیکار ہے؟ کیا وہ پاگل ہے؟ کیا وہ سب اس کام کو نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے بندو ہر اس کام کو کرو جس کا اللہ اور اس کا رسول حکم دے، اور اللہ اس کا رسول جس کام سے روکے فوراً رک جاؤ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، دین کے معاملے میں ہی کریں ہم یہ تقلید بازی، ماں باپ کی مانے یا آبا و اجداد کی مانے، دنیا کے معاملے میں کوئی نہیں مانتا۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا باپ دادا کو انہیں چھوڑ دیں؟ من تیرے باپ دادا شہر میں رہے، کبھی کھیت پہ رہے، جا کے وہیں رہے، اور جھونپڑیوں میں رہے، تو بھی جھونپڑی میں رہے، کیوں گاڑی چلا؟ وہ تو سائیکل بھی نہیں تھی ان پہ۔ تو اگر باپ دادا کی صحیح سنت پہ چلنا ہے، صحیح طریقے پہ چلنا ہے، تو تمہارے آبا و اجداد یا ہمارے باپ دادا تو وہ تو اور حالات سے زندگی گزاری تھی، انہوں نے تو کچے مکانوں میں، کاشتکاروں کی کھیتوں میں زندگی گزری، اور شہریوں کی جو ہے چھوٹے موٹے کارگو اس میں کاموں میں، اپنے بزنس میں، بیوپار میں گزری۔ تو تم بلڈنگیں کیوں بناتے ہو پھر؟ اس میں یوں نہیں کہتے کہ صاحب ہمارے باپ دادا نے بنائی تھی ہم اس لیے بنا رہے ہیں، یا ہمارے باپ دادا نہیں بناتے تھے ہم اس لیے نہیں بناتے۔ لیکن دین کے معاملات میں یہ یہود و نصارہ بھی اللہ کے رسول سے یوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جو دین ہے نا بس وہ ٹھیک ہے اور ہم تو اس پہ چل رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اس پہ چلتے آئے تھے۔ برے کاموں میں ماں باپ کی تقلید کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ ماں باپ کا مقام کتنا بڑا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں مقام ہی ماں باپ کا۔ لیکن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا۔ یہ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ یعنی جب ان کو یوں کہا جاتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حقائق، احکام، رسول کی طرف رجوع کرو جو ہر حیثیت سے حکمت اور مصلحت اور تمہارے لیے اصلاح، صلاح اور فلاح کے
ضامن ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ ہم کو تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ یہ وہ شیطانی استدلال ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو معمولی سمجھ بوجھ اور علم و ہنر رکھنے کے باوجود گمراہ کیا۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا۔ غور کرنے والوں کے لیے قرآن کے اس ایک جملے نے کسی شخص یا جماعت کی اقتداء کرنے کا ایک صحیح اصول بیان کر کے اندھوں کے لیے بینائی کا اور جاہل اور غافل کے لیے انکشاف حقیقت کا مکمل سامان فراہم کر دیا۔ وہ یہ کہ یہ بات تو معقول ہے، نہ جاننے والے جاننے والوں کی، ناواقف لوگ اور واقف کاروں کی پیروی کریں، جاہل آدمی عالم کی اقتداء کریں، لیکن یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ علم و عقل اور ہدایت کے معیار سے ہٹ کر اپنے باپ دادا یا کسی بھائی بند کی اقتداء کو اپنا طریقہ کار بنا لیا جائے اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مقتدا خود کہاں جا رہا ہے اور ہمیں کہاں پہنچائے گا اس کے پیچھے لگ لیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی کی اتباع اور اقتداء کا معیار لوگوں کی بھیڑ کو بنا لیتے ہیں، جس طرف یہ بھیڑ دیکھی اسی طرف چل پڑے۔ یہ بھی ایک نامعقول حرکت ہے، کیونکہ اکثریت تو ہمیشہ دنیا میں بے وقوفوں کی یا کم عقلوں کی اور عمل کے لحاظ سے بد عملوں کی رہتی ہے۔ اس لیے لوگوں کی بھیڑ حق اور ناحق یا برے بھلے کی تمیز کا معیار نہیں ہو سکتی۔ وہ پچھلی آیت میں بتلایا تھا کہ بھیڑ دیکھ کر آدمی ادھر نہ جائے، باپ دادا کی رسموں کو ہی حقیقت نہ سمجھے، بلکہ قرآن نے فرما دیا اگر تمہارے باپ دادا پڑھے لکھے نہیں تھے تو کیا تم تو پڑھے لکھے ہو، تم پھر بھی کرو گے۔ ان کے پاس تو علم نہیں تھا بیچاروں پہ، وہ تو سیدھے سادی زندگی لا علمی کی وجہ سے گزار گئے، لیکن تمہارے پاس علم بھی ہے اور عمل کا موقع بھی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کے پاس تو عمل کا بھی موقع نہیں تھا بیچاروں کے پاس، وہ تو جو ہے کھیت والے صبح سے کھیت میں لگ جایا کرتے تھے، بزنس بیوپار والے فجر سے پہلے تو پیدل چل کے گاؤں میں سفر کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر ان کے پاس ٹائم ہی کہاں تھا۔ لیکن ہمارے پاس تو وقت ہے الحمدللہ عمل کرنے کے لیے، اور ان کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا کہ کہیں بھی قرآن سیکھ لیں، حدیث سیکھ لیں، علم سیکھ لیں، کوئی موقع ہی ایسا نہیں تھا، تو ان کے پاس وہ چیز نہیں تھی۔ آج جب موجود ہے تو کم سے کم آدمی ان کی ان بری تقلیدوں کو چھوڑے جس کو قرآن چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرے جن کو قرآن پاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نا اہل کو مقتدی بنانا، ہلاکت کو دعوت دینا، یہ کل آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں یہ بتلانا آج کل امت کیوں بگڑ رہی ہے، مقتداؤں کی وجہ۔ مقتدی کہتے ہیں رہبر کو جس کے ہم اقتداء کرتے ہیں، مثلا آج کے امام، آج کے امیر صاحب دین کے اعتبار سے، اور آج کے علماء دین کے اعتبار سے، تو یہ تین لوگ ہیں، اور پیر صاحب چار ہو گئے جن کے پیچھے امت چل رہی ہے۔ آج مرید چل رہا ہے اپنے پیر کے پیچھے، عوام چل رہی ہے کچھ علماء کے پیچھے، مقتدی چل رہے ہیں اپنے امام کے پیچھے، دعوت والے چل رہے ہیں اپنے امیر کے پیچھے۔ یہ چار ہیں، اگر یہ چاروں صحیح ہو جائیں امت، آدھی امت صحیح ہو جائے۔ اب رہ گئے سیاست کا معاملہ۔ سیاست میں سب سے پہلے جو معاملہ آتا ہے گھر کا ذمہ دار، پھر ممبر، پھر چیئرمین، پھر ودھائک، پھر ایم پی، پھر پی ایم سی ایم، یہ آتے ہیں، یہ امت کو بگاڑتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اور وہ جو چار دیندار ہیں وہ امت کو بگاڑتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ ادھر وہ چار صحیح ہو جائیں، ادھر گھر کے ذمہ دار سے لے کے سی ایم تک صحیح ہو جائیں، تو ساری دنیا دینداری پا جائے آج ہی۔ لیکن ہم خود گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارے کنبے کا بڑا اپنے چھوٹوں کو اپنی اتباع میں رکھنا چاہتا ہے، چاہے بھلائی ہو برائی ہو، وہی چاہتا ہے کہ بس یہ مجھ سے میرا کنبہ ہے، مجھ سے ہٹ کے نہ جائیں۔ اور جو ممبر ہے، ذمہ دار ہے سیاسی اعتبار سے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سارا وارڈ میری تحویل میں رہے، بس میں بھلا کروں برا کروں، جدھر ووٹ دیا ادھر رستہ بناؤں، جدھر نہیں دیا ادھر نہیں بناؤں۔ اور عجیب عجیب معاملہ۔ رات جب عشاء کی نماز کے بعد میں یہاں سے گیا تو ہوٹلوں کے پاس ایک بہت بڑا ٹیلی ویژن چل رہا، اتنا بڑا، دور سے میں گھر من اتنا بڑا ٹیلی ویژن کس دکان پہ لگ گیا؟
تو دور سے دیکھ رہا میں، پہنچتے پہنچتے جب وہاں پہنچا تو ایک میٹاڈور تھی، وہ ٹمپو ٹاٹا تھا 4-7، اس کی سائڈ میں اسکرین لگا رکھی اور ڈانس ہو رہا اور مسلمان ناچ رہے. میں سیدھا موٹر سائیکل میں نے وہاں ڈرائیور کے پاس جا کر روکی. میں نے وہ کنڈی اس کو کسی سے بجا باہر، میں نے کہ یہ کیا چلا رکھا تم نے، بند کری سے. اب اس نے وہ بند کر لی. میں نے کہ کیوں چلا رہا ہے اسے؟ اجنو چیئرمین صاحب کا پرچار. میں نے کہ ڈانس سے ہوگا پرچار، اور مسلم محلے میں وہاں چلا نا، ہندوؤں میں جا کے اسے یہاں کی چلا رہا. تو پھٹ ان میں سے ایک مسلمان جی کو یہ تو چلے ہیں. میں نے کہ اپنے گھر میں لے جا پھر، یہاں چلے تھے. میں نے جبھی تھی یہ مسلمانوں، یہ جتنے بچے چھوٹے چھوٹے ناچ رہے ہیں اس کے سامنے، یہ سب بگڑ رہے ہیں اور تم خوش ہو رہے ہو. میں نے کیا نام تیرا؟ میرا نام محمد رفیق ہے. میں تو شرم نہیں آتی محمد رفیق کہتے ہو؟ اجنو کے سب ایسے سدھرے. میں نے کہ ایسے بگڑے نا، چوراہے پہ تم یہ ناچ گانا کروا رہے ہو، ناچ رہے ہو، بچوں کو نچا رہے ہو، یہی بچے پھر جو ہے آگے چل کے بگڑیں گے. اجنو کا پرچار ہو رہا ہے تو میں نے کس کا پرچار؟ میں نے اس کو فون ملا. میں نے کہ بھائی تجھے نچانے کے لیے ہمارے محلے ملا. اجنو کو میں نے کب کہا نچانے کو؟ میں نے تو اپنی یوجنائیں گنوانے کے لیے وہ بھیجا. میں نے کہ اس سے کہہ دے یوجنا گنوا یا پرچار کر، لیکن ناچ گانا کرے گا تو میں نے کہ ہم اسے نہیں ہونے دیں گے. اور مسلمان حمایت مارا اس کی. نگرا یہ تو چلتا ہے، آپ کیوں اس میں اعتراض کر رہے ہو؟ میں نے کہا اچھا تو اپنے گھر میں چلان لے جا کے اسے، یہاں بیچ روڈ پہ کیوں بگاڑ رہا بچوں کو؟ یہ اتنے سارے بچے بگڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تم بھی ناچ رہے ہو ان کے ساتھ. یہ اسلام سکھاتا تمہیں، اس کا نام تم محمد رفیق ہو. تو خیر وہ بند کر دیا. پھر چیئرمین کا وہاں سے ان کے پاس فون آیا، بھائی یوجنا دیگا بس خالی ناچ گانے مت چلا. اب بتائیے جہالت کتنی، یعنی خود ہم مسلمان بجائے روکنے کے اور الٹا ان کی حمایت میں. یہ تو ہوتا ہے. میں کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے ایسے ہمارے محلوں میں. مسلم محلوں میں بجا رہے، وہاں ہندوؤں میں جا کے چلاؤ اس ناچ گانے بجانے، وہاں کیوں نہیں چلاتے؟ ہاں وہاں چلاؤ. جیسے کسی میں لڑکی ہو جی اللہ کے سوا کوئی دوسرا راستہ تو ہے نہیں، ہاں لڑکا تو ہے، لیکن ہمارے کچھ جو نقص دیتے ہیں اس طریقے سے بہکاتے ہیں کہ لڑکا ہو جاتا ہے. پھر کچھ عملیات تو ہیں لیکن یقینی نہیں ہے وہ. اچھا جیسے بخار ہو رہا کبھی کبھی تھوڑا نقص کے بارے میں آپ کبھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اسی پہ یقین کرنا کہ اس سے ہی ہوگا لڑکا، وہ نہیں. صحیح